جی، السلام علیکم، میرا نام طاہرہ حیدر ہے اور میں یہ ریسرچ کنڈکٹ کر رہی ہوں کہ سوز، سلام، مرثیہ کس طرح کمپوز ہوتے ہیں یا ان کی جو ادائیگی ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے، اور یہ میرا حبیب یونیورسٹی کا فائنل ایئر کا کیپسٹون پروجیکٹ ہے، جس کے لیے میں نے کافی سوز خانوں کا انٹرویو کیا ہے اور ان میں سے ایک دلاور صاحب ہیں جو کہ استاد حفظ جعفر کے شاگرد ہیں۔ سب سے پہلے جیسے میرا سوال ہے کہ آپ استاد حفظ جعفر کے شاگردی میں رہ چکے ہیں، تو وہاں پہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ نغمہ کمپوز کرنے کا یا سوز سلام کمپوز کرنے کا کیا پروسیس ہوتا تھا؟ آپ لوگ بالکل شروع سے کرتے جو بھی پروسیس تھا وہ مجھے بتائیں گے سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سوال آپ کا بہت اچھا ہے۔ سوزخانی کے حوالے سے جو شہید استاد حفظ جعفر کی کمپوزیشنز تھیں، اس میں زیادہ تر تو کوشش یہی ان کی رہتی تھی کہ اساتذہ کی جو اپنی کمپوزیشنز ہیں، استاد معشوق علی خان صاحب ہو گئے، ان کے بعد استاد اشتیاق علی خان صاحب ہیں، استاد واحد حسین خان صاحب تھے، پھر کچھ مرثیے میں کمپوزیشنز تھیں کجن بیگم کی، اختر وسیع علی صاحب کی، سلام کی کچھ کمپوزیشنز تھیں۔ اس کے علاوہ شہید استاد نے ان کمپوزیشنز کو بھی جو چونکہ وہ عام طور پر میں ایک اور بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، سوزخانی جو ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک سوزخانی ہے جو بالکل کلاسیکل، جو خان صاحبان کی سوزخانی ہے، جو میں نام بتا رہا ہوں، استاد معشوق علی خان صاحب ہو گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی سوزخانی کو سننا اور سمجھنا بھی ایک جو ہے مشکل مرحلہ تھا۔ جو عام زبان میں کہا جائے کہ کانوں سے جو سریلے لوگ ہیں وہ تو باقاعدہ اسے ایکسیپٹ کر لیا کرتے تھے، لیکن جو خالص عزادار لوگ ہیں، جو کچھ سروں کا بھی شوق رکھتے ہیں اور عزاداری کا بھی پیغام پہنچانے کے حوالے سے، تو اس میں استاد نے کچھ تبدیلیاں کی، اس ماحول کو تھوڑا سا عام زبان میں کہیں تو ہلکا کرنے کی کوشش کی، جس میں جو ہے وہ یہ ہو گئی نیم کلاسیکل سوزخانی، ٹھیک ہے۔ ایک ہو گئی بالکل کلاسیکل سوزخانی، ایک نیم کلاسیکل سوزخانی ہو گئی، جس میں جو ہے وہ پیغام بھی بآسانی پہنچ جائے اور سروں کا بھی، باقاعدہ راگوں کا بھی استعمال کیا جائے۔ تیسری جو سوزخانی ہے وہ ہے عام طور پر جو گھریلو سوزخانی جسے کہہ لیں، تو شہید استاد کا ایک جملہ رہا کرتا تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ ہماری جو سوزخانی مردانہ سوزخانی ہے، وہ خواتین اس کو باقاعدہ جو ہے آسانی سے پرفارم نہیں کر سکتی۔ اپنے طور پہ بہرحال عزاداری ہے جو پرفارم کر سکتا ہے جس حد تک وہ لوگ کرتے ہیں۔ اچھا، جو آپ کا سوال ہے اس میں یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے اس کمپوزیشن کو اس ماحول میں لے کر گئے جو عام طور پر عزاداری جو ہے وہ ایک عام عزادار اسے ایکسیپٹ کر سکے۔ پھر ان کی اپنی کچھ کمپوزیشنز تھیں، اس کا ماحول یہ ہوا کرتا ہے، کوئی بھی کمپوزر ہوگا وہ ایک کلام کے مطابق ہی کمپوز کرے گا۔ مثال کے طور پر کلام میں اگر تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ صبح کے وقت کا، ٹھیک ہے، کہ اب ایک مشہور مرثیہ ہے، اس کو بطور سوز پڑھا جاتا ہے، حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، ٹھیک ہے، دن کے وقت کا استعمال ہے اس میں۔ تو اس میں صبح کے وقت کے ہی راگوں کا استعمال کیا گیا، صبح اور دوپہر کے جو وقت کے راگ ہیں۔ گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں آب نہ تھا، حضرت میر انیس کا مشہور جو ہے وہ سلام ہے، قطع بھی پڑھا جاتا ہے اس کو۔ تو اس میں جو سلیکشن کی گئی سب سے پہلے راگ کی، ان سروں کی، کون سے سر استعمال کیے جائیں گے جو اثر انداز ہوں گے، تو اس میں دوپہر کے وقت کے ہی راگ اور سر لیے گئے۔ اور پھر دوسری طرف دیکھا جاتا ہے کہ کس ماحول میں وہ پڑھا جائے گا، پھر وہ اس ماحول کے مطابق جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ٹھاٹ کا استعمال ہو گیا، پھر اس کی کمپوزیشن مزید جو ہے وہ کس طرح بہتر کی جا سکتی ہے، اس کی جو ہے وہ اتار چڑھاؤ ہو گئے، جو موسیقی کی زبان میں آروہی امروہی کہا جاتا ہے انہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تمام چیزوں کو باقاعدہ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کمپوزیشن کا پھر استعمال کیا جاتا ہے، بنائی جاتی ہے۔ لیکن عام طور پہ یہ نہایت مشکل مرحلہ ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، خاصی ریاضت، وقت
ایکسپیرینس، یہ تمام چیزوں کو اگر یکجا کیا جائے تب جا کے انسان اس قابل بنتا ہے کہ وہ کمپوزیشن پر جو ہے وہ بنانے کے قابل ہو۔ میں خود ایک کمپوزر ہوں۔ نوحے، سلام، ٹھیک ہے، یہ تو بہت آسانی سے بن جاتے ہیں، اس میں اتنا مشکل دقت نہیں ہوتی کسی قسم کی کہ آپ جو ہے وہ مشکل مرحلہ ہو۔ لیکن سوزخانی کے ماحول میں خاص طور پہ چونکہ اس میں بالکل ایک ڈیفرنٹ جو ہے وہ ایک فن ہے، باقاعدہ ایک آرٹ ہے یہ، اس کے حوالے سے آپ کو باقاعدہ محنت اور ریاضت اور بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ خاص طور پہ سوز کو اگر دیکھا جائے، اب قطع ربائی کو بھی اگر دیکھا جائے تو قطع ہوتا ہے 4 مصروں کا زیادہ تر، ٹھیک ہے، اس میں پہلا دوسرا مصرع تقریباً سیم ہوتا ہے، تیسرا مصرع تھوڑا سا اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے اور چوتھا مصرع پھر اوپر سے نیچے لا کر اسے جوڑتا ہے تاکہ وہ پیغام جو ہے وہ بآسانی پہنچ جائے۔ ربائی بھی تقریباً اسی مزاج کی ہوتی ہے، لیکن ربائی میں یہ ہے کہ ربائی میں تھوڑا سا اس مرحلے کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ پہلے شروع میں خطات وغیرہ پڑھے جاتے ہیں، تو قطع اور ربائی کا جو کمپوزیشن کا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ تھوڑے سے ہلکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے شروعات کی ہے ابھی، ٹھیک ہے، نچلے سروں پہ استعمال ہوتا ہے ان کا۔ سوز ہو گیا، سوز تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہے، ٹھیک ہے، سوز تھوڑا سا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ آپ کو مرثیے سے ربط بھی دینا ہے اور سلام سے بھی، اگر ربط بیچ میں سلام پڑھا جا رہا ہے، وقت ہے آپ کے پاس، تو سلام سے ربط دینے کے لیے سوز کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ کیا جاتا ہے۔ سوز میں پہلا اور دوسرا مصرع کمپوزیشن کے لحاظ سے سیم ہوتا ہے، تیسرا مصرع تھوڑا سا چڑھا ہوا ہوتا ہے، چوتھا مصرع پھر تقریباً اسی کو لا کر جوڑتا ہے، اور پانچواں اور چھٹا مصرع جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، جو کہ اونچا ہوتا ہے، پھر اپنا پیغام پہنچانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر وقت نہیں ہے میرے پاس کہ اسے پرفارم کر سکوں، لیکن بہرحال انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو میں پرفارم کر کے بھی دکھاؤں گا، اور میں آپ کو کچھ لنک بھی بھیج دوں گا کہ سوز جو ہے وہ کس طرح کے ہوتے ہیں۔ سوز کیا ہے؟ سوز پہلے یہ ہے کہ میں نے قطع اور ربائی کا تو بتا دیا، 4 مصرے۔ سوز ہوتا ہے کسی بھی مرثیے سے لیا ہوا ایک بند، ایک یا دو بند، اسے جو ہے وہ زیادہ تر فضائل کے ہوتے ہیں، مصائب کے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فضائل کے اگر ہوں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے شروع میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن اگر مصائب کے ہیں تو مرثیے سے پہلے ہی پڑھا جائے گا یا سلام سے پہلے پڑھا جائے گا، تاکہ اس کا ربط بن جائے اور وہ پھر مرثیے کی طرف آپ کو پہنچنے میں آسانی ہو۔ یہ ہے آپ کے سوال کا کوشش کی میں نے مختصر سا جواب۔ اچھا، آپ نے کہا کہ سوز کمپوز کرنا مشکل ہوتا ہے بنسبت نوحے یا اس کے، بالکل بالکل، اس میں کیا فرق ہے، ایسا کیوں ہے کہ سوز زیادہ مشکل؟ اس میں اصل میں ٹھہراؤ بہت ہے، ٹھیک ہے۔ نوحے میں شہید استاد کا یہ جملہ تھا کہ نوحہ خوانی ایسا کوئی باقاعدہ فن نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی کسی بھی عمر کے حصے میں جا کر نوحہ خوانی کر سکتا ہے، اس میں زیادہ محنت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھی آواز، اچھا گلا اس میں بھی ریکوائرڈ ہوتا ہے، لیکن سوز خوانی میں خاص طور پر ایک مخصوص عمر ہے جس کے اس مخصوص ایج کے حصے میں، مثال کے طور پر 9-10 سال کا بچہ ہے یا 11-12 سال کا بچہ ہو گیا، جس کی آواز کا تبدیل ہونے کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس عمر کے حصے سے اگر ایک سوزخوانی کا آغاز کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں محنت ہوتی ہے، ریاضت ہوتی ہے باقاعدہ طور پر، بغیر ریاضت کے سوزخوانی کرنا آسان کام نہیں ہے، جو ہماری سوزخوانی اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو اس میں ٹھہراؤ بہت ہے، ٹھیک ہے، اس میں باقاعدہ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے سر لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہی بات ہے کہ میں یہاں پر پرفارم نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی سر ہے کہ آپ نیچے چل رہے ہیں کھرج پر رہتے ہوئے، اور کھرج ہے سا، پہلا سر جو آپ کا ہے وہ سا ہے، کھرج ہے، ٹھیک ہے، کھرج ہی سمجھے کہ آپ کا آغاز ہے، بیسکلی ہم آ کہتے ہیں، جس طرح سوزخوانی میں آ کا استعمال کرتے ہیں، آس کا، وہ آپ کی کھرج ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ ایک کھرج پیچھے چل رہی ہے، سا چل رہی ہے، آس چل رہی ہے، اور اسی آس پر رہتے ہوئے سوزخوان نے آغاز کیا اور گھوم پھر کر 7 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے پہلی سیڑھی پر آئے گا۔ اب جب بازو ہمارے سوزخوانی میں آس دیتے ہیں، ان کا آس میں پکا ہونا بہت ضروری ہے،
ٹھیک ہے. بہت سارے سوز خوانان کو یہ پرابلم رہتی ہے کہ انہوں نے جب آس کا استعمال کیا تو اس آس کے استعمال میں جو ہے وہ جو مختلف بازو ہوتے ہیں وہ شروع میں تو ساتھ ہوتے ہیں لیکن بعد میں جا کے وہ الگ ہو جاتے ہیں. جب سوز خوان پنچم کا سر لگا رہا ہے یا دھیوت نکھات کا سر لگا رہا ہے تو وہ جا کر وہاں پر پریشان ہو جاتے ہیں, وہ سر پہ کھڑے نہیں ہو پاتے جو سر کا اس نے آغاز لیا تھا, کھرج کا استعمال کیا تھا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ سوز خوان کو باقاعدہ ریاضت میں رہنا چاہیے تاکہ اس کا دماغ, اس کا گلا اس قابل ہو کہ جو سر لیا گیا ہے اس پہ قائم رہ سکیں. ٹھیک ہے. اب سوز خوانی کا کمپوزیشن اس لیے مشکل ہے کہ اس میں ٹھہراؤ بہت زیادہ ہے, مختلف راگوں کا استعمال ہے. نوا خوانی میں بھی کچھ حد تک کہہ سکتے ہیں کہ راگوں کا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے لیکن وہ ٹھاٹھ پر بھی چل سکتی ہے. ٹھیک ہے. سوز خوانی میں باقاعدہ ایک راگ پر آپ نے قائم رہنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. ایک یا دو راگوں کا استعمال, اگر دو راگ استعمال ہو گئے تو مشر میل کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. تو بہت سارے کلام ہوتے ہیں جو کلام کے ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کا راگ تبدیل کیا جاتا ہے, تو اس وجہ سے سوز خوانی کی کمپوزیشن مشکل ہے. اچھا, یہ جو پورا پروسیس ہے آپ نے ہمیں سمجھایا کہ راگ میں, تو اگر میں بات کروں کہ گانے کمپوز ہو رہے ہیں تو پھر گانے کمپوز کرنے میں اور سوز سلام کمپوز کرنے میں کیا ڈفرینس ہے, اگر کوئی ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں عام طور پہ جو اب وہ بھی اس میں بھی دو تین طرح کی, بلکہ تین کیا کئی قسم کی اس میں جو ہے وہ انداز ہیں, مختلف گھرانے ہیں. خاص طور پہ غزل گائیکی کے حوالے سے اس میں پھر کلاسیکل گائیکی الگ ہو گئی, یہ تمام چیزیں الگ ہیں. لیکن عام طور پہ یہ جو گانے ہیں اس کو میں کہوں گا کہ یہ تو پھر ہٹ کر ہے, لیکن جو اساتذہ تھے, بزرگان تھے جو کلاسیکل گائیکی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, جو غزل وغیرہ کے اس میں موجود تھے, انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ اس پر کام کیا. اور سوز خوانی بھی غزل کی ٹیکنیک پر ہی کہی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جو ٹیکنیک ہے اس کی سوز خوانی کی وہ غزل ہے, تو اس وجہ سے یہ مشکل کام ہے. اب جو عام طور پہ دوسرے ہمارے جو وہ گانے جو فاسٹ چل رہے ہیں, جو اس طرح کی چیزیں ہیں, وہ ڈیفرینٹ ہے. وہ اس میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنا باقاعدہ کچھ ہے. لیکن جو خاص طور پہ خالص غزل ہو گئی, پھر کلاسیکل گائیکی ہو گئی, اس میں مختلف پھر قسمیں ہیں کہ دھرپت اسٹائل ہے, خیال ہے, اور پھر ترانہ ہو گیا, ٹھمری ہو گئی. یہ تمام چیزیں جو ہیں اس طرح کی ہیں جس میں جو ہے وہ باقاعدہ ایک مشکل قسم ہے. یہ اس کو باقاعدہ جو ہے وہ ریسرچ, اس پہ الگ ایک ٹاپک ہے سمجھ لیں گے, اور بہت بڑا ایک جو ہے وہ ٹاپک ہے. اس پہ تو کئی قسم کی پھر میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی اس قابل نہیں ہوں جو ان تمام چیزوں پر بات کر سکوں. ٹھیک ہے. ہمارا جتنا کام ہے سوز خوانی کا غزل کی ٹیکنیک پر, اس پر جو ہے وہ ہمارا باقاعدہ کوشش کی ہم نے کہ اس پہ محنت کی جائے اور اسے اس کا علم حاصل کیا جائے. ایکچولی جب آپ لوگ کمپوز کر رہے ہوتے تو کوئی انسٹرومنٹس وغیرہ یوز ہوتے تھے جیسے ہارمونیم وغیرہ طرزیں وغیرہ بنانے کے لیے؟ بہتر تو یہ ہے کہ ریاض کیا جائے تو اس کے لیے ہم ہارمونیم نہیں کہتے, ہم اسے آسمونیم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہارمونیم کا ہی کھرج کا باجا کہا جاتا ہے اسے, اور اس کا استعمال کیا جاتا ہے بالکل. ٹھیک ہے. خاص طور پر کیونکہ آپ نے اگر کسی, یا تو آپ اتنے قابل ہوں کہ آپ تمام راگوں کے سروں سے واقف ہوں. ٹھیک ہے. یہ بہت مشکل بات ہے. یہاں تو نارمل آپ آروہی امروہی کو ہی اگر بلاول ٹھاٹ, جس میں ہمارا ترانہ بنا ہوا ہے پاک سر زمین شاد باد, جو بلاول ٹھاٹ ہے اور بلاول راگ بھی ہے, تو وہ بیسک سمجھانے کے اعتبار سے وہ ایک ٹھاٹ اور راگ کا بتایا جاتا ہے. تو اس کی آروہی امروہی کا ہی اگر بندہ صحیح سے پرفارم کر لے, میں سمجھتا ہوں گلے سے اگر بغیر ہارمونیم کے, تو وہ پھر کچھ حد تک کامیابی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو جاتا ہے. لیکن جو اساتذہ تھے وہ باقاعدہ ریاضت میں رہتے تھے. ان تمام راگوں کی ریاضت پریکٹس کریں گے تب جا کے ان راگوں کے ماحول کا پتہ چلے گا کہ بلاول کیا ہے, بھیروں کیا ہے, بھیروی کیا ہے, کھماج کیا ہے, آساوری کیا ہے, ٹوڈی کیا ہے, پوروی کیا ہے, ماروا کیا ہے. 10 ٹھاٹ ہیں.
ٹھیک ہے، 10 ٹھاٹھوں سے جو موسیقی کی زبان میں اس ایک ایک ٹھاٹھ میں کئی قسم کے راگ، سینکڑوں راگ نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کو سمجھنا جو ہے وہ اور پرفارم کرنا، وہ اگر باقاعدہ بندہ ریاضت میں ہوگا تبھی جا کر بغیر ہارمونیم کے وہ پرفارم کر سکتا ہے، ادروائز وہ نہیں کر سکتا. یا تو کسی استاد کی کوئی غزل جو اسے پتا ہو کہ یہ بھیروں میں، تب اس نے اس کا ٹھاٹ اٹھا لیا، اس کے سروں کو سمجھ لیا، تب جا کے وہ بغیر ہارمونیم کے کمپوز کر سکتا ہے، اگر وہ بھی بہت زیادہ قابل انسان ہوا تو، ورنہ وہ بغیر ہارمونیم کے اتنا آسانی سے نہیں کر سکتا. اچھا جیسے بہت جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ تو اب جیسے نوحے آ رہے ہیں آج کل کے، یا اب جیسے آپ ان کو جانتے ہیں میسا عباس جو ہیں، جی 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 تو وہ میرے بابا کے کزن کے بیٹے ہوتے ہیں. جی تو ایک زمانے میں وہ ہمارے گھر میں بھی آ کے نا کمپوز کر رہے ہوتے تھے، تو وہ ہارمونیم پہ کر رہے تھے. تو میرے دادا جو ہیں وہ، اور میرے پردادا مولانا ہوتے تھے مجتہد. ہاں. تو میرے دادا کو بہت اعتراض ہوا کہ یہ تو اب میوزیکل انسٹرومنٹس پہ جو ہے وہ نوحے بنیں گے، اور تو عام آدمی جو ہے وہ بہت کرٹیسائز کرنے لگتا ہے اور تنقید کرتے ہیں کہ میوزیکل انسٹرومنٹس یوز ہو رہے ہیں نوحے اور سور سلام کی کمپوزیشن. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس میں نے گزشتہ دنوں ایک ویڈیو دیکھی تھی، اور شاید آپ سے بھی اس کا تذکرہ بھی کیا تھا، اس کا لنک بھی میں نے شیئر کیا تھا اس حوالے سے. اس میں علامہ ظہیر الحسن نقوی صاحب جو خطیب ہیں مولا امام حسین علیہ السلام کے منبر کے، کربلا کے، ان سے سوال کیا گیا تھا انہی انسٹرومنٹس کے حوالے سے. اچھا دیکھا جائے تو بات وہی ہے کہ میں خود بھی اس کو پریفر نہیں کرتا، نہ اس کے میں فیور میں بات کروں گا. ٹھیک ہے، خاص طور پہ دیکھیں ریاضت کے اعتبار سے تو آپ اسے استعمال کریں، وہ تو ٹھیک ہے. میں پہلے اس ٹاپک سے پہلے میں آپ سے ایک وہ بات کروں گا کہ استاد ہمارے کہا کرتے تھے کہ ہر جو ہے وہ حالات، جو بھی انسٹرومنٹ ہو گیا مثال کے طور پر، اس کے دو پہلو ہیں. ٹھیک ہے، ایک اس کا پازیٹیو ہے، ایک نیگیٹو ہے. اگر آپ چھری کا استعمال کر رہے ہیں تو چھری سے آپ جو ہے وہ یا تو پھل فروٹ سبزی کاٹ لیں، یا جو ہے وہ کسی کا خدا نخواستہ جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی ضد سے آپ اس سے استعمال کریں. اسی طرح بندوق ہو گئی، پستول ہو گئی، اس کے بھی اگر وہ ایک سیکیورٹی گارڈ کے ہاتھ میں تو آپ کو کچھ اور اس کا جو ہے وہ نظریہ ہوگا. اگر وہی پستول جو ہے وہ کسی چور ڈاکو ڈکیت کے ہاتھ میں، تو اس کا نظریہ آپ کا کچھ اور ہو جائے گا، وہ آپ سمجھیں گے مجھے نقصان پہنچا رہا ہے. تو اس میں بھی ان انسٹرومنٹس کے دو پہلو ہیں. ایک آپ جو ہے وہ اسے اچھے استعمال میں لے لیں، دوسرا جو ہے وہ آپ اسے غلط استعمال میں لے لیں. اب آپ چونکہ ذکر کر رہے ہیں محمد و آل محمد کا، تو آپ اس میں ریاضت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہ کہ آپ اس پہ پڑھ رہے ہیں. میں ہارمونیم پر نوحے پڑھنے کے مخالف ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اسی پر ریاضت کرنے کے فیور میں ہوں کہ آپ اپنے گلے کو پالش کر رہے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں تاکہ آپ کا گلا نکھرے، اور اس حوالے سے پھر آپ پیغام اپنے گلے کو چونکہ مضبوط کر رہے ہیں، پختگی آئے گی آپ کی جو ہے وہ آواز میں، اور پھر آپ عزاداری کر رہے ہیں کسی بارگاہ میں جا کر، تو آپ بہتر انداز سے جو ہے وہ اسے پرفارم کر سکیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ اثر انداز بھی زیادہ ہوگا، اور جو ہے وہ پیغام پہنچانے کا ایک اچھا ذریعہ آپ ثابت ہوں گے. تو میری نظر میں جو ہے وہ اس کے دو پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ ہے کہ آپ اس پر ڈائریکٹ نہ پڑھیں، اس کے ایک آپ مثال کے طور پر ایک جو ہے وہ اس کا بحر اٹھا لیں، اس کی بحر لے کر جو ہے وہ آپ اسے ذہن میں سوچ لیں، بنا لیں اسے، اور پھر بغیر انسٹرومنٹ کے آپ اگر کسی کو ریکارڈ کر کے دے دیں تو بغیر انسٹرومنٹ کے اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے اسے دے دیں، یا باجے کے سر استعمال کر کے اسے بتا دیں کہ بھائی یہ سر ہیں، کلام اس طرح سے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا اچھا، اس میں بھی جیسے میوزک کی جب بات آتی ہے تو اس میں بھی جیسے آیت اللہ سیستانی جو ہیں ان سے اکثر اگر سوال میں نے کیا اور ڈفرینٹ طرح سے اینگل سے میں نے سوال پوچھنے کی کوشش کی کہ ہم میوزیکل انسٹرومنٹس یوز کر سکتے ہیں یا، تو ہر دفعہ وہ ایک ہی جواب دے دیتے کہ اف اٹ از فار
کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کو یہ ڈفیکلٹی ہوتی ہے کہ آپ لوگ جو پرمیسیبل ہے اور جو ناٹ پرمیسیبل ہے، جیسے استاد پہ جعفر کی ایک ویڈیو ہے کیلکری کی، کسی کے گھر کی محفل ہے اور اس میں انہوں نے بتایا کہ آرائش طرف کو کس طرح آپ الگ کر سکتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. تو یہ مشکل پروسیس ہے یا آسان چیز ہے؟ بہت مشکل پروسیس ہے. اس کا جواب وہی والی بات ہے، آیت اللہ سستانی کا جس طرح آپ نے حوالہ دیا وہی حوالہ میں ظہیر الحسن نقوی صاحب کا بھی دے رہا تھا کہ کسی مجتہد نے جو ہے وہ اس کی کیٹیگریز نہیں بنائی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. انہوں نے سمپل بات یہ کر دی کہ اگر لہو و لعب کے زمرے میں آئے گا جو آپ کو بہکا دے تو وہ غلط ہے، اور جو وہی پیغام پہنچانے کے صحیح پیغام پہنچانے کے ذریعے میں آ جائے تو وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہی بات علامہ ظہیر الحسن نقوی صاحب نے بھی کی تھی کہ آپ نے یہ طے تو ہو جائے پہلے، آپ بغیر جو ہے وہ سوچے سمجھے اگر اسے حرام یا اس طرح کے معاملات کہہ دیں گے تو یہ پھر مناسب بات نہیں ہوتی. دوسری طرف جو آپ نے بات کی کہ شہید استاد اکثر جو ہے وہ ایک خطا پڑھا کرتے تھے، وہ ذکر شے تو فضا درد ناک کر پہلے، نوائے غم کے گریباں کو چاک کر پہلے، رہے ذرا بھی نہ آلائش طرب باقی، سروں کو سوز کے دریا میں پاک کر پہلے. اب سروں کو سوز کے دریا میں وہی پاک کرے گا جس سے سروں کی سمجھ ہوگی، جو ان باتوں کو جو میں نے شروع میں آپ سے باتیں کی، بھیروں کیا ہے، بھیروی کیا ہے، یہ اسے پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کلاسیکل کیا ہے، نیم کلاسیکل کیا ہے، ان تمام چیزوں کی جو ہے وہ آپ کا اگر علم ہوگا ان چیزوں کا تو آپ اس پر جو ہے وہ بات کر سکیں گے، اس چیزوں کو بتا سکیں گے، پرفارم کر سکیں گے. تو ان چیزوں کو نکالنے کے لیے آپ کو سمندر میں جو ہے وہ جانا ہوگا، پھر جا کر اس میں پاک کرنا ہوگا ان چیزوں کو. اچھا، اور جیسے ایک اور بات مجھے ذہن میں آئی تھی، نکلتے ایک سیکنڈ سوچنے دیں. ہاں، ایک میں استاد کے ہی شاگرد رضا بھائی نے آئی تھنک یہ بات کہی تھی، یا نہیں کہ علی راج ایک صحافی، میں نے ان کا بھی انٹرویو کیا تھا، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ جو ہے سر سے زیادہ جو ہے وہ لفظوں کا اثر ہوتا ہے. اور پھر میں نے رضا شاہ جو کمپوزر ہیں ان کی پوڈ کاسٹ دیکھی تھی میں، تو اس میں انہوں نے کہا کہ لفظوں سے زیادہ سر کا اثر ہوتا ہے، کہ پہلے سر آپ کے کان تک پہنچتے پھر لفظ آتے. تو اس بالکل، میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے میں رضا شاہ صاحب سے ہی متفق ہوں گا، کیونکہ بات یہ کہ ایک پیغام میں آپ کو تحت میں سنا رہا ہوں، وہ پیغام آپ کو تحت میں اتنا جلدی اثر انداز نہیں ہوگا. اگر یہی بات میں سر میں کروں گا تو وہ فوراً آپ کے جو ہے وہ جسم میں اتر جائے گا، آپ تک بات پہنچ جائے گی. سر پہلے پہنچتا ہے. لفظوں کا اپنی جگہ ایک معیار ہے، لفظوں کو دیکھتے ہوئے ہی سروں کا استعمال کیا جاتا ہے، جو میں نے بات آپ سے آغاز میں کہی تھی. تو رضا شاہ صاحب والی جو بات ہے میں اس سے متفق ہوں. اچھا، اور استاد جعفر کی جو ویڈیو کا میں نے حوالہ دی تھی اس میں انہوں نے ایک اور بات بھی کی تھی کہ گائیکی میں جو ہے وہ آواز اور ریاض امپورٹنٹ ہے، اور سوزخوانی میں بھی ہے، لیکن سوزخوانی میں ایک تیسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے سوز دل. بالکل بالکل، یہ میں اپنی تربیتی نشست میں اکثر جو ہے وہ یہ بات کرتا ہوں کہ آواز اور ریاض بالکل گائیکی میں ہے، سوزخوانی میں ہے، لیکن سوزخوانی میں چونکہ عزائی تعلق ہے آپ کا، عزاداری سے آپ منسلک ہیں، فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ، تو سوز دل جب تک نہیں ہوگا وہ بات آپ کی اثر انداز نہیں ہوگی. کیونکہ گائیکی میں ایک بات یہ ہے کہ اس میں مختلف قسم کے انسٹرومنٹ چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تمام چیزیں جو ہے وہ بات پہنچا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، لوگ ان چیزوں پر بھی دھیان دیتے ہیں. یہاں پر سمپل سوزخوانی میں خاص طور پہ ایک آس چل رہی ہے، ایک سر چل رہا ہے، اسی سر پہ رہتے ہوئے جو پرفارمر ہے وہ اپنا پرفارم کر رہا ہے، اور جب تک اس کے سوز دل کا استعمال نہیں ہوگا، شہید استاد ہمیشہ مثال دیا کرتے تھے، ایک سوز ہے سکینہ قید ہو کر شام کے زندہ میں جب آئی. یہ سوز جب تک سوز دل نہیں ہوگا اس سوز کو آپ بیان نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، سکینہ کیسے قید ہو کر شام کے زندہ میں جب آئی. ٹھیک ہے، اس کا پہلا مصرع اگر آپ سنیں، اگر آپ سرچ کریں گی تو بھی مل جائے گا، تو اس میں آپ اس کی ادائیگی دیکھیے گا. اس کی ادائیگی اگر جس طرح سے انہوں نے پرفارم کیا ہے تو وہ سوز دل کا باقاعدہ جو ہے وہ آپ کو اس میں ایک منظر نظر آئے گا. اچھا، ایک اور بات بھی آپ نے شروع میں مینشن کی تھی کہ راگ مطلب اگر کوئی سوز ہو تو راگ ہم اس کے جیسا
پڑھ لیے جاتے ہیں بالکل. اس کا تھوڑا سا اسکیل میں تبدیلی کر دی جاتی ہے. جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ اس چیزوں سے واقف ہیں. اب صرف صبح اور شام کی بات نہیں ہے. استاد اسد امانت علی خان صاحب کہا کرتے تھے کہ میں اگر ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں, اس میں اگر یلو کلر کا بلب جل رہا ہے تو میری طبیعت اور میرا تاثر کچھ اور ہوگا. اگر اسی بلب کو وائٹ کر دیا جائے, سفید کر دیا جائے, تو طبیعت کچھ اور ہو جائے گی. تو یہ چاند, سورج, یہ تمام چیزیں تو اپنی جگہ معنی رکھتی ہیں بالکل اس میں جو ہے وہ, لیکن وہی بات ہے کہ اتنی محنت کرے گا کون اس وقت. اس وقت تو اتنا مصروفیات کا دور ہے. ہم مشورہ دیتے ہیں کہ بالکل یہ کام کریں, محنت کریں, ایٹ لیسٹ دن میں 20-25 منٹ ریاضت ضرور کریں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو ان چیزوں کی جو بیسک ہیں, ان چیزوں کی جو باریکیاں ہیں, اس کو سمجھنے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو. تو یہ تمام چیزیں بالکل معنی رکھتی ہیں. اگر صبح کا راگ صبح کے وقت میں ہی پڑھا جائے گا تو زیادہ اثر انداز ہوگا بنسبت رات کے. اچھا آپ جیسے اب دیکھا جائے اب جو سوفانی ہو رہی ہے تو اس میں لوگ اتنا زیادہ ٹرینڈ نہیں ہے. فارملی دیکھا جائے نا تو لوگ معذرت کے بٹ اب دیکھتے ہیں کہ مطلب ہر کوئی پڑھنے لگ جاتا ہے سوفانی. ہاں بالکل بالکل ایسی تو بات ہے. اس ڈکلائن کی کیا وجہ, مطلب لوگ سیکھنا نہیں چاہ رہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہیزیٹیشن ہے کہ وہ اور ہم راگ کے اوپر کریں گے تو حرام ہو جائے گا یا اس طرح, یا کیا نہیں, ریزن ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ والی کوئی بات ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں تو ابھی کلیئر ہو چکی ہیں. بہت سارے مطلب وہ جو ایک وقت تھا جو شہید استاد نے فیس کیا تھا, وہ تو میرے خیال سے وہ اب کافی حد تک جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. کیونکہ کچھ علماء نے بھی جو ہے وہ اس پر بات کی, اور شہید استاد کے بستے میں بھی جس طرح سے بہت سارے علماء حق کے آپ کو جو ہے وہ اپنی جو پیش نگاہ ان کے کیا معاملات ہیں وہ سب انہوں نے رکھ دیے, بتا دیے. بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ شہرت جلدی چاہتے ہیں, محنت کم کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے, وہ چاہتے ہیں میں پڑھنے لگا ہوں فوراً میری ویڈیو بن جائے, میں فیس بک پر اپلوڈ کر دوں, یوٹیوب پر اپلوڈ کر دوں, میں مشہور ہو جاؤں. شوق ہے پڑھنے کا, ٹھیک ہے, لیکن محنت ریاضت کرنے کا جو ہے وہ ان کے اندر شوق نہیں ہے. وہ ریاضت کس طرح کریں گے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے, کہ وہ جو بتانا چاہتا ہے اسے آتا نہیں ہے, اور جسے آتا ہے وہ بتاتا نہیں ہے. یہ دو معاملات بھی ہیں. شہید استاد سبتے جعفر صاحب کے اب توسل سے, ایک تو انہوں نے اپنی جو ہے وہ موجودگی میں بہت سارا اس طرح کا کام کیا, بہت سارے اتنے شاگرد بنائے جو بتایا کرتے تھے. انہوں نے عام زبان میں بتا دیا چلو آپ جو ہے وہ سروں پر ریاض نہ کرو, ہماری رباعیات ہی اٹھا کر پڑھنا شروع کر دو, یہ بھی ایک ریاضت ہے, ٹھیک ہے. تو جو آسان بات ہے وہ فوراً اتر گئی, جو مشکل ہے اور جو اچھی ادائیگی کے ساتھ جس پہ زیادہ محنت کی گئی ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے آپ کے لیے. تو لوگوں کا پڑھنا, لوگوں کا سمجھنا اس میں مشکل ہو جاتا ہے. تو اس میں لوگوں کو تھوڑا سا, ہمارے یہاں جو پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے میں مشورہ دوں گا کہ آپ جو ہے وہ ریاضت, آکار کا ریاض جو ہم آز دیتے ہیں, آز پر ریاض کریں. جو ہم نے کھرج بتائی, پہلا سر آپ کے گلے کا جو پہلا سر ہے اس پہ آپ کم از کم 15-20 منٹ آکار کا ریاض کریں. اس کے بعد جو ہے وہ جو شہید استاد سبتے جعفر کی رباعیات ہیں جو آپ کو آسان لگ رہی ہیں, اچھی لگ رہی ہیں, اس سے پڑھنے کی کوشش کریں. بار بار ایک ایک مصرع 4-4 5-5 بار پڑھیں, کوشش کریں 10-12-15 بار پڑھیں, ٹھیک ہے. اور اپنی آواز کو ریکارڈ کر کے سنیں کہ میں کہاں غلط کر رہا ہوں, اور جو ایکچول جو ریکارڈنگ ہے اسے سنیں کہ وہ کیا پڑھا جا رہا ہے اور آپ کیا پڑھ رہے ہیں. جو غلطی ہے اسے سدھارنے کی کوشش کریں. اگر آپ یہ سدھارنے کی, اپنی غلطی کو پکڑنے کی کوشش کر لیں گے تو یہ بھی آپ کی کامیابی کا سفر شروع ہو جائے گا اس میں. صحیح. اچھا ایک اور صحابی علی صاحب, ان کا میں انٹرویو ہوئی, جنہوں نے کہا کہ یہ سب کانٹیننٹ میں جو ہے جو گویے ہوتے تھے وہ سال سال گانے گاتے تھے, پھر جب محرم کا مہینہ آتا تھا تو سوفانی کرتے تھے, اور پھر وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ ان لوگوں نے پھر سید اور سادات کو جو ہے سوفانی کرنا سکھائی, اور پھر جو ہے یہ راگ کا جو ہے انفلوئنس آیا. نہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کے, یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ جو اساتذہ تھے وہ پورا سال جو ہے وہ گائیکی کرتے تھے. ایام ازاں میں چونکہ وہ فارغ رہتے تھے
تو انہوں نے ازائی سلسلے کو جو ہے بطور نعمت سمجھ کر جو ہے وہ اس پر کام کیا، اور یہ ہمارے لیے بھی باقاعدہ سمجھ لیں ایک نعمت ہے کہ ان کا اس معاملے میں انوالو ہونا، اور اتنی اچھی اچھی کمپوزیشنز جو انہوں نے بنائی، چونکہ وہ صاحب فن لوگ تھے. جو میں نے آپ سے شروع میں بات کی کہ جب زیادہ ریاضت ہوگی، زیادہ سمندر میں کودا جائے گا، تیرنا جب سیکھیں گے، تو ان کے توسل سے بہت اچھی اچھی چیزیں ملی. اور باقی یہ جو انہی کے توسل سے راگ آیا، یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یوں تو اذانوں میں بھی سر کا استعمال ہو رہا ہے، قرأت میں بھی سر کا استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، حضرت امیر خسرو کا جس طرح سے باتیں بتائی جاتی ہیں، پہلا تو انہوں نے ہی جو ہے وہ قرأت کا ماحول تھا جب ان کی والدہ عرب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، تو انہوں نے ہی اس معاملے کو بہتر سمجھ کر کے جو ہے وہ سمجھا کہ قرأت جو ہے وہ جب ہو رہی ہے کسی سر میں ہو رہی ہے، تو انہوں نے سمجھے کہ اس کی بنیاد جو ہے رکھی ہے سروں کے حوالے سے. تو یا بر صغیر کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ جو غزل گائکی ہو گئی، یہ تمام جو باقاعدہ ایک اس وقت فن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، یہ حضرت امیر خسرو کے توسل سے ہمارے پاس موجود ہے. لیکن اس سے پہلے بھی قرأت تو ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، انہوں نے وہیں سے متاثر ہوئے، اور وہیں سے انہوں نے لیا، اذانیں بھی ہو رہی تھیں، تمام چیزیں سروں میں ہو رہی تھیں. تو اس زمانے میں جو یہ نہیں ہوتا تھا کہ لوگ کرٹیسائز نہیں کرتے تھے کہ یہ تو سر تو ہو رہی ہے اذان نہیں ہے، میں؟ جس طرح لہن داؤدی ہو گیا، تمام چیزیں میں نے آپ سے شیئر بھی کی ہیں. تو یہ تو سمجھیں کہ انبیاء کے زمانے سے سروں کا استعمال چل رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ معاملات تو اب عام زبان میں اگر کہوں تو یہ کچھ علماء حضرات جنہوں نے اس سے برا سمجھنے کی کوشش کی، وہاں جا کے معاملات شروع ہوئے، اور بر صغیر میں زیادہ ہوا ہی دیکھا جائے تو. ٹھیک ہے، وہ بھی ہونے لگے تھے، اب نہیں ہیں اتنے، میں سمجھتا ہوں. اب تو ماشاءاللہ خان صاحبہ نے کچھ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، بلکہ اس ازائی سلسلے میں بہت اچھا، جس طرح ہمارے دوست ہیں استاد انتظار حسین خان صاحب، ٹھیک ہے، وہ ازائی سلسلے میں باقاعدہ ماشاءاللہ پیش رہتے ہیں، اور بہت اچھے سے اچھی کمپوزیشن ان کی، زیادہ تر اپنی کمپوزیشن ہوتی ہیں، اچھے کلام ہوتے ہیں، اچھے کلام کو بہتر انداز سے پہنچانے کا وہ بہترین ذریعہ ہیں. مجلس میں رونق جو ہے افروز رہتے ہیں وہ ماشاءاللہ. تو یہ سلسلہ اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہے، کچھ جگہوں پر ہو سکتا ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پر نہیں ہے. جیسے ابھی سچے بھائی کے جو بیٹے ہیں علی رضوی صاحب، انہوں نے جب ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ اب نوحوں میں جو ہے وہ میوزیکل انسٹرومنٹس یوز ہونے لگے ہیں ہاں، منصوبات میں. تو کہنے کہ اگر یہ سب الاؤڈ ہے تو پھر آپ یہ بھی کرنا شروع کرنا کہ امام بارگاہوں میں جو ہے آپ پھر لے کے جائیں میوزیکل انسٹرومنٹ. بالکل بالکل. یہ اس بات کا جواب میں نے آپ کو ہارمونیم والی بات میں دیا کہ میں بالکل بھی پسند نہیں کرتا کہ آپ کسی نوحے کو، کسی سلام کو یا منقبت وغیرہ کو ہارمونیم پر جو ہے وہ پیش کریں. یہ مناسب بات نہیں ہے، عزاداری کو نقصان پہنچانے والی بات ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی بات بالکل صحیح ہے. زیادہ تر معاملات اب ریکارڈنگ میں بھی یہی ہونے لگے کہ بندہ جو ہے نوحہ خواہ نوحہ پڑھ رہا ہوتا ہے، پیچھے ہارمونیم چل رہا ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہ ریموو کر دیا جاتا ہے، لیکن اس سے جو ہے وہ اس سر پر قائم رکھنے کے لیے ہارمونیم چل رہا ہوتا ہے. بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو خود اتنا پختہ کریں، اتنا جو ہے وہ محنت اور ریاضت کریں کہ آپ بغیر ہارمونیم کے ان سروں پر قائم رہ سکیں، جو کمپوزیشن ہے، جو بندش ہے، اس پر قائم رہ سکیں. چلیں ابھی تک ہمارے پاس یہی سوال تھے. بہت اچھے سوالات تھے ماشاءاللہ.